مسٹر یگیت نے ایک نگاہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میڈ فار ایچ ادر، یگیت نے سلطان اور عشا کی طرف اشارہ کرتے کہا، تو صوفیہ نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ تم یہاں سے جانے کا کیا لوگے؟ وہ غصے سے بولی، دیکھ لو، قیمت تو بہت ہے، تمہارا یہ 2 ٹکے کا وجود ادا نہیں کر پائے گا۔ اس نے ڈرنک کا سپ لیتے مزے سے کہا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بس یہاں عجیب لگ رہا ہے، پلیز کیا ہم یہاں سے جا سکتے ہیں؟ کچھ کھاؤ گی نہیں؟ سلطان نے اس کا حجاب تھوڑا درست کرتے کہا۔ بالکل نہیں، یہاں اس حرام چیز کو دیکھ کر میں تو ایک گلاس پانی بھی نہ پیوں۔ آپ کھانے کی بات کر رہے ہیں، اس نے غصے سے کہا، جبکہ سلطان کی اسمائل گہری ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کولڈ ڈرنک کا گلاس ٹیبل پر رکھتے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو چلتے ہیں۔ عشا نے اس کا ہاتھ تھامتے ایک ٹیڑھی نگاہ صوفیہ پر دوڑائی، مگر کچھ سوچتے وہ تھوڑا سا لڑکھڑائی۔ سلطان نے اسے سہارا دے کر درست کیا۔ کیا کرتی ہو لڑکی؟ ذرا دھیان سے۔ آہ، یہ جوتے، ان سے چلا نہیں جا رہا۔ میں نے آئیگل کو منع بھی کیا تھا، مگر اس نے زبردستی پہنا دیے، یہ کہہ کر کہ میں آپ کے مقابل تھوڑی لمبی لگوں گی۔ اس کی معصوم سی دہائی سن کر سلطان نے شریر سا ہنستے اس کی طرف دیکھا۔ پاگل لڑکی۔ وہ جھک کر گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کے پاؤں کو جوتوں سے آزاد کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے اس عجیب اور لمبی سی لڑکی کی طرف اتراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم اتنی سی ہی اچھی لگتی ہو، جانتی ہو کیوں؟ عشا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ مجھے تمہیں گردن جھکا کر دیکھنا پسند ہے، کہتے ہی سلطان نے جھک کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ اور آج کے بعد یہ فضول سی چیز مت پہننا۔ اوکے، عشا نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور ایک نگاہ اپنے پیچھے دیکھتی وہ اپنے ہینڈسم شوہر کے کندھے پر سر ٹیک گئی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے اپنے کمرے کی طرف چل دیا تو صوفیہ یزدانی کے تن بدن میں آگ کے ساتھ ساتھ پیٹرول اور طوفان بھی بھڑک اٹھا تھا۔ وہ ہونک سے شکل بنائے سلطان کو اس لڑکی کو اتنی محبت سے اپنی باہوں میں بھرے دیکھ کر خود کی بے عزتی محسوس کر رہی تھی۔ بس کر دو، اب کیا نظر لگاؤ گی انہیں؟ پتہ چل گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دم پرفیکٹ لگتے ہیں، لائک اے ڈریم کپل، یگیت نے آنکھ دباتے کہا، تو صوفیہ نے کاٹ کھانے والی نگاہ اس پر دوڑائی۔ یہ دیکھو، یگیت نے اپنے پاس ٹیبل پر سرو ہوئے پورک سور کا گوشت کی طرف اشارہ کیا۔ صوفیہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ یہ تمہاری اوقات ہے۔ وہ اسے دیکھ کر ہنستا ہوا ایک دم ایک غسیلی نگاہ اس پر دوڑاتا وہاں سے غائب ہوا، جبکہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈرنک کا گلاس زور سے زمین پر مارتی مٹھیاں میچے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکونی میں کھڑی سامنے کا منظر چپ چاپ دیکھ رہی تھی، جبکہ سلطان ایک کان سے موبائل لگائے اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ سلطان نے اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ جی ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے، میری باتوں کی دکان آج بند کیوں ہے؟ وہ جھک کر اس کے چہرے کے مقابل ہوا۔ وہ ایک غسیلا چہرہ بنائے گھوم کر واپس بالکونی کی طرف مڑی۔ سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ اسے صوفیہ کے ساتھ کھڑا دیکھ چکا تھا۔ سلطان نے اس کے کندھے پر انگلی سے نوک کیا، مگر وہ اسے
اسی طرح بغیر کوئی جواب دیے کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ وہ اسے اپنے مقابل کیے اس کا چہرہ تھامے محبت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی ان خوبصورت براؤن آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک جلن صاف نمایاں ہو رہی تھی۔ پارٹی اچھی نہیں لگی یا وہاں کے لوگ اچھے نہیں لگے؟ دونوں ہی عجیب اور سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہاں ایک لڑکی، جانتے ہیں وہ خود کو آپ کی فرینڈ کہہ رہی تھی، عشاء نے ناک سکیڑتے غصے سے کہا۔ سلطان نے دونوں آئی برو اچکائے۔ آہا، اچھا، دیکھنے میں کیسی تھی وہ؟ میرا مطلب خوبصورت تھی یا بس؟ اس کی بات سنتے عشاء نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے زور سے اسے خود سے دور دھکیلا، مگر وہ پہاڑ جیسا شخص ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ بہت خوبصورت تھی وہ، اور کچھ زیادہ ہی بولڈ۔ جائیں اب ذرا اسے اچھی طرح دیکھ لیں۔ وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی، جبکہ وہ مغرور شہزادہ اپنی مسکراہٹ دباتا، نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے کھڑا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں نے کہا نا، چھوڑے مجھے، اور جائیں اس کے پاس۔ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہاں، اگر تم کہتی ہو تو میں ایک دفعہ اس سے مل سکتا ہوں، دیکھوں تو صحیح آخر کتنی خوبصورت ہے۔ وہ اس کے مزید غصے میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھتی بڑھ کر اس کے مضبوط سینے پر غصے کی شدت سے دانت گاڑ گئی۔ وہ کھل کر ہنس دیا۔ وہ پورا زور لگائے اس کے سینے پر اپنے دانتوں کے نشانات گاڑ چکی تھی، جبکہ وہ اپنی اس چھوٹی سی شیرنی کو اتنے غصے میں دیکھ کر دل سے خوش ہوا تھا، اور ہنس دیا۔ آپ بہت برے ہیں، بہت برے، چھوڑے مجھے، دور رہیں مجھ سے، جبکہ وہ مسلسل بننے میں مصروف تھا۔ آخر وہ مزاحمت کرتی خود کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانے میں ناکام ہوتی تھک چکی تھی۔ اس کی پیاری سی آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی اتری۔ وہ دھیرے سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ گئی۔ سلطان نے اپنا حصار تنگ کیا۔ میری چھوٹی سی گڑیا، یہاں دیکھو میری طرف۔ تمہیں لگتا ہے یہاں کوئی ایک بھی انسان تمہارے جیسا ہے، اتنا پیارا؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ وہ اس کی ٹھوڑی پر گرفت جمائے اپنے مقابل کیے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی یزدانی صاحب کی بیٹی ہے، اور جتنی نفرت مجھے اس سے ہے اتنی مجھے اپنے دشمنوں سے بھی نہیں ہوگی۔ وہ ایک گھٹیا اور ڈھیٹ لڑکی ہے، بکواس کرتی ہے۔ اس کی باتوں کو اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے نکال دو۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کی، مجھے اس سے نفرت ہوئی تھی سلطان، وہ معصومیت سے بولی۔ جتنی نفرت تمہیں اس سے ہوئی، اس سے 100 گنا زیادہ مجھے اس سے ہے۔ سچ میں؟ وہ مسکرایا۔ اپنے ابدر پر کتنا بھروسہ ہے تمہیں؟ سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ اس پوری دنیا سے زیادہ۔ سلطان نے مسکراتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ پھر ایسی فضول باتوں کا اچھے سے جواب دیا کرو، آخر سلطان کی بیوی ہو۔ وہ مسکرا کر اس سے فاصلے پر ہوئی۔ اوکے، نیکسٹ ٹائم۔ یہ تو پہلی دفعہ تھا نا؟ وہ مسکرایا۔ اگر دوبارہ اس نے آپ کے بارے میں کچھ ایسی بات کی نا تو سلطان نے جھک کر اسے دیکھا، تو میں نا اسے برج خلیفہ کی سب سے اونچی بلڈنگ سے
نیچے الٹا لٹکا دوں گی، اس نے معصومیت بھرے غصے سے کہا۔ آہا، میری چھوٹی سی مافیا بیوی اتنی خطرناک سوچ رکھتی ہے، کمال۔ سلطان نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے کندھوں پر رکھے۔ اگلی دفعہ بالکل ہی ایسا ہی کریں گے مل کر، سلطان نے آئی برو اٹھا کر کہا، جس پر دونوں کی بیک وقت ہنسی نمایاں ہوئی۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ تھامے پھر سے چل دیا۔ اب کہاں؟ مگر وہ ہمیشہ کی طرح بنا جواب دیے اسے لیے ہوٹل سے باہر نکلا تھا۔ وہاں کا ایک بہت خوبصورت اور پرکشش ریسٹورنٹ، وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ گرمی کی شدت بڑھی تو عشا کو عجیب سا احساس ہوا۔ وہ دونوں پارکنگ ایریا کے طرف جا رہے تھے، جبکہ وہاں کے گرم موسم سے اس کے حجاب زدہ چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ بہت گرمی ہے یہاں، ترکی میں تو اتنا ٹھنڈا موسم ہے، اور یہاں؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے چہرے کو دھوپ سے بچا رہی تھی۔ سلطان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے اپنی جیب سے ٹشو نکال کر اچھی طرح اس کا چہرہ صاف کیا۔ یہ ملک دنیا کے گرم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے، یہاں ایسے ہی گرمی رہتی ہے۔ سلطان نے اپنے سر پر پہنی اسپورٹس کیپ اتار کے اس کے سر پر رکھی۔ عجیب ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے، واپس چلیں کیا؟ وہ اس کے ہمراہ چلتی ہوئی بول رہی تھی۔ تمہیں یہاں گھومنا نہیں پسند کیا؟ بہت اچھی جگہ ہے، اور تمہیں تو گھومنا پسند ہے۔ وہ جھکا۔ گھومنے کا شوق ہے، مرنے کا نہیں، اور اس گرمی میں اگر مزید چلتی ہوئی گئی تو ٹپکنے میں دیر نہیں لگے گی۔ سلطان نے نہ میں گردن ہلاتے اس کے سر پر چپت لگائی۔ وہ واپس ہوٹل میں داخل ہوئے تو عشا نے تشکر بھری سانس خارج کی۔ شکر ہے یہاں تو کچھ بہتر ہے۔ وہ اسے لیے ڈیوڑی سے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ ان کے سامنے سے ایک نوجوان لڑکا گزرا۔ عشا نے ایک نگاہ بائی چانس اس پر دوڑائی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کی کلائی تھامی تھی۔ ایک کم عمر لڑکی، بال کمر پر گرائے، ایک محتاط سی نظر اس پر آس پاس دوڑاتے وہ ان کے قریب سے گزری تو عشا نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ اس کی نظریں ہٹی ہی تھیں کہ عشا کے چلتے قدم ایک دم رکے تھے۔ وہ ایک عجیب سی کشمکش لیے واپس اس لڑکی کی طرف نگاہ دوڑا گئی۔ سلطان، ہنا، کیا؟ اس نے رک کر اس لڑکی کی طرف دیکھتے سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ کیا؟ چلو، سلطان نے ہاتھ بڑھایا۔ ہنا، عشا نے آواز دی تو وہ لڑکی ایک دم اس کی طرف مڑی۔ عشا، اس کے منہ سے ادا ہوا، مگر اتنے میں وہ لڑکا اسے لیے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ سلطان، وہ تو ہنا تھی، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اور وہ لڑکا وہ تو اس دن… سلطان اس کے منہ سے ادھورے الفاظ سن کر اتنا تو اندازہ لگا چکا تھا کہ آخر وہ معاملہ کیا ہے۔ کیا وہ واقعی وہی تھی؟ تم نے دیکھا؟ ہاں، میں ہنا کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ سلطان، ایک زوردار چیخ اس کمرے سے سنائی دیتے ہی عشا بجلی کی تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھی۔ سلطان، پلیز اسے بچا لیں، پلیز ہنا کو۔ وہ اپنی اتل پتل ہوتی سانسیں سنبھالتے اپنے الفاظ مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔
ایک سائڈ پر ہٹو۔ سلطان نے اسے ایک طرف کرتے پاؤں کی زوردار ضرب لگائی، دروازے کو لگائی، ایک اور پھر دوسری ضرب پر دروازہ دھڑام سے کھل چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنا آپ بچاتی بیڈ کے کونے سے لگی بیٹھی تھی، جبکہ وہ نوجوان لڑکا ہاتھ میں ایک لوہے کی راڈ پکڑے اس کے قریب کھڑا تھا۔ ہنا، عشا نے زور سے پکارا تو اس روتی ہوئی لڑکی نے گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ عشا، مجھے بچا لو پلیز، وہ حلق سے بمشکل آواز نکال پا رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ وہ لڑکا غصے سے آگے بڑھا ہی تھا کہ سلطان نے اسے گردن سے دبوچتے دیوار میں دے مارا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس معصوم سی لڑکی کے قریب پہنچی، گھٹنوں کے بل بیٹھی ہی تھی کہ ہنا نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا۔ ہنا، تم یہاں؟ چھوڑو مجھے، وہ نوجوان پوری شدت سے چلا رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے نکلتا خون اس کے رخساروں پر بہہ نکلا۔ سلطان نے اسے دبوچتے اس کی گردن پر گرفت مضبوط کرتے ایک سائڈ پر زوردار ضرب لگائی کہ وہ حواس برقرار نہ رکھتا ایک طرف گرا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی عشا نے گلے لگی ہچکیوں سے روتی ہوئی بس اپنی جان بخشی کی صدا لگا رہی تھی۔ وہ اسے تھامتی اس کمرے سے باہر نکلی تو سلطان نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے کمرے میں چھوڑتے ایک گہری سانس بھری۔ تم اسے دیکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ سلطان پلیز مت جائیں، ابھی نہیں۔ عشا، اس کا حساب کرنا ابھی باقی ہے، بس 5 منٹ دو، میں ابھی واپس آ جاؤں گا۔ تب تک تم اسے دیکھو اور سنبھالو۔ عشا نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ عشا نے اس چھوٹی سی لڑکی کو خود سے دور کرتے دیکھا۔ وہ معصوم سا چہرہ بہت بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے چوٹ کے نشانات، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور بے ترتیبی سے کیے بال۔ وہ اس کی چھوٹی سی معصوم سی ہنا تو بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ ہنا، تم ٹھیک ہو نا؟ میری طرف دیکھو۔ عشا نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کیا، جبکہ وہ مسلسل روتی ہوئی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میری طرف دیکھو میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر سے اس کے گلے لگ کر خود کو چھپا گئی۔ کیا کر دیا آپ نے، کیا کر دیا آنٹی؟ وہ گہری سانس بھرتی اسے شانت کروا رہی تھی۔ ہنا، میری طرف دیکھو، تم اب بالکل سیف ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے بچا لو عشا، وہ لوگ، وہ بہت برے ہیں، بہت برے۔ وہ مجھے بہت۔ اپنی بات ادھوری چھوڑے وہ پھر سے اس کے سینے سے جا لگی۔ عشا کو اپنے سینے میں شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی آخر کہاں پھنس گئی تھی، کن درندوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی؟ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھی، وہ تو بہت چھوٹی اور معصوم تھی، مگر لوگ معصوموں کا فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے۔ بہت دیر تک وہ اسے شانت کرتی رہی، اسے سمجھاتی رہی کہ وہ اب سیف ہے، مگر وہ معصوم بہت زیادہ ڈر چکی تھی، وہ سہمی ہوئی تھی۔ وہ اس کی آغوش میں چھپی اب کچھ نارمل ہوتی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے
اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ سنا تم نے؟ ہم واپس جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب خاموش، بالکل خاموش ہو جاؤ۔ تم اب بالکل سیف ہو، میں تمہارے پاس ہوں، ہے نا؟ وہ سوچنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ کمرے میں داخل ہوتا اس کے قریب کھڑا سوالیہ نگاہ سے اس پر دوڑا رہا تھا۔ ابدر، ہم ابھی واپس جائیں، مجھے ایک پل نہیں رکنا، مزید نہیں، پلیز۔ وہ اسے اپنی آغوش میں چھپائے بے بسی سے سلطان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پریشان مت ہو، ہم آج ہی واپس جائیں گے۔ وہ اس کے سر پر تھپکی دیتا موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگا۔